السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وقل لهم في انفسهم قولا بليغا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ معزز صدر اجلاس اور معزز ذمہ داران مسجد، علماء کرام اور باہر سے آئے ہوئے دوست احباب، خواتین، عزیز بچوں، ہم سب اس اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں جس نے مدتوں کے بعد پھر سے مسجد سلفیہ کے اندر ایک بار جو ہی ایک عظیم توحید کا مرکز ہے، کتاب و سنت کا مرکز ہے، اس مرکز سے پھر کتاب و سنت کی صدا اور ندا نکلنے کی یا نکالنے کی پھر سے اپنے دلوں میں ایک عزم لیے ہوئے اور اپنے ہمتوں کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے خاطر پھر سے ایک اصول اور ضابطے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کروں گا کہ رب العالمین ہم سب کو کام کرنے والوں کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور کان بھرنے والوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بات ہے یہ، اس لیے ایک بار پھر سے سن لیجئے، زندگی میں ایک نقطہ یاد رکھیے، کام کرنے والوں کو ساتھ دیجئے، کان بھرنے والوں کو ساتھ مت دیجئے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کان بھرنے والوں کا کام کرتے ہیں، کام کرنے والوں کے ساتھ نہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی یہ بیٹھک اور یہ اجتماع جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط بنائے، اس کو مستحکم بنائے، اور جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہی سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدس اور مقدس پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا نہیں پوری کائنات کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی اتباع اور جن کی پیروی ہم سب کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے اور قبل اس کے کہ ابھی ہمارے الادارۃ الاسلامیہ کوتگوڑم کے اساتذہ ہیں مولانا یعقوب نذیری اور مولانا سلمان بخاری، جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر بنین اور بنات یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا جو ادارہ چل رہا ہے اس کے اساتذہ میں سے ہیں۔ الحمدللہ جو ہم سفر شروع کیے تو بولے کہ چلو بھائی مل کے جا کے آئیں گے، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باتوں پر بھی اور جو باتیں پیش کی جائیں گی ان باتوں پر بھی ہم سب کو
اپنے غریبان میں منہ ڈال کر کے تدبر اور تفکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، تقبل یا رب العالمین۔ اس مناسبت سے میں بھی آپ کے سامنے کچھ دیر تک عظمت قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کیے دیتا ہوں، شاید کہ اتر آئے میری بات آپ کے دلوں میں اور اس کے ذریعہ سے کچھ ہماری زندگی میں اور ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسلامی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ کتاب بڑی ہی عظیم، بڑی ہی مبارک، بڑی ہی ابدی، انسانوں کے لیے، کائنات والوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ کسی شہر، کسی گاؤں، کسی بستی، کسی مخصوص آدمی کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، غیروں کے لیے، اپنوں اور پرایوں، سب کے لیے ہے۔ جو آ گیا، جو پڑھ لیا، جو سمجھ گیا، الحمدللہ اپنی دنیاوی زندگی کو اور اخروی زندگی کو سجا لیا اور سنوار لیا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے اس عرب کے سرزمین کو ذرا دیکھیے، آپ کیا تھے وہاں پر؟ بدھو لوگ تھے، بدھو، گنوار، ان پڑھ، جاہل، شرابی، کبابی، زانی، چور، ڈکیت، بدماش، بے ایمان، چلنے پھرنے والوں کو مار دینا، قتل کر دینا، راستے روک دینا، راستے والوں کو لوٹ لینا، یہ ساری بیماریاں تھیں۔ وہ لوگ کہاں سے نکلے؟ اسی قرآن کی عظمت کو سمجھ کر کے، قرآن کے معنی اور اس کے مفاہیم کو سمجھ کر کے۔ میرے بھائی، سوچنے والی بات ہے، جب وہ قرآن کو سن کر کے، قرآن کو پڑھ کر کے صحابی بن سکتے ہیں، کیا ہم اور آپ مومن نہیں بن سکتے؟ مسلمان نہیں بن سکتے؟ کیا سچا اور پکا انسان نہیں بن سکتے؟ اگر نہیں بن سکتے تو ایک بار پھر سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمارے اندر کچھ خامی اور کچھ کمی ہے، جیسا کہ ابھی شیخ نے بتایا۔ لہذا آپ آئیے اور قریب، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی عظمت کو کن الفاظوں سے بیان کیا ہے، ذرا دیکھتے ہیں۔ وہ پیغمبر جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا، وہ سید الانبیاء بن گئے، سید الاولین والآخرین بن گئے۔ کس کی وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جو فرشتہ لے کر کے آتا ہے، جو فرشتہ لے کر کے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کیا ہو گیا؟ سید الملائکہ ہو گیا، فرشتوں کا سردار بن گئے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی عظمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں چند الفاظوں کے ذریعہ سے، کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتارا، وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن جاتا ہے میرے بھائیوں، عظمتوں والا مہینہ بن جاتا ہے، برکتوں والا مہینہ بن جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہی وہ قرآن جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، وہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہو جاتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی عظمت کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس امت پر اللہ رب العالمین نے اتارا، وہ امت کا خطاب اور اس کا لقب اللہ رب العالمین نے کیسے دیا؟ کہا کنتم خیر امہ۔ یہ کسی امت کو نہیں دیا، یہ کسی امت کو اللہ رب العالمین نے دیا، یہ تحفہ اور یہ عزت
یہ عظمت جو ملی ہوئی ہے کس وجہ سے؟ اسی قرآن کی وجہ سے۔ بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک کیا، بگڑے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کیا، اور ناگفتہ بے حالات کو اصلاح کیا۔ کس کے وجہ سے؟ اسی قرآن کی وجہ سے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ آج ہم اس قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھے، اس قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 2 کے اندر بڑی عظیم پیغام دیا ہے۔ آئیے ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ کیا پیغام دیا ہے، دیکھیے میرے بھائیو، سوچنے والی بات ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وہی قرآن ہے جس کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جب مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، جب اس کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے اس کو، وجلت قلوبہم، اس کا دل، اس کا کلیجہ کیا ہوتا ہے؟ حلقوم کے پاس آ جاتا ہے، رونے لگتا ہے، آدمی رونے لگتا ہے۔ ہم اور آپ کیسے بدعقل ہو گئے، جب قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے مکہ اور مدینے میں حرمین میں جب تلاوت کرتے ہیں تو فوراً اس کو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو شیئر کرتے ہیں۔ کیسا رو رہا ہے؟ تلاوت چل رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے، کتنے سارے لوگ ہچکیاں لے لے کر روتے ہیں۔ لوگ دیکھتے دیکھو کیسا، یہ کس کے لیے؟ آپ اپنے اندر کب وہ تبدیلی لائیں گے؟ میرے بھائیوں، سال بدلتا ہے، مہینہ بدلتا ہے، دن بدلتا ہے، گھنٹے بدلتے ہیں، مسجد بدلتے ہیں، یونیفارم بدلتا ہے، کاروبار اور بزنس بدلتا ہے، ساری چیزیں بدلتا ہے۔ رب کی قسم تم سب کو بدلو، جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تمہارے اندر تبدیلیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ آ سکتی ہیں؟ جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اپنی خیالات کو نہیں بدلو گے، سوچنے کا انداز، تھنکنگ پاور چینج نہیں کرو گے، تب تک تمہارے اندر قرآن، حدیث، اسلام، ایمان کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہو سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ صحابہ کرام نے کیا ہوا؟ قرآن کو سنا، قرآن کی عظمت کو سنا، بدل گئے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کا تذکرہ کیا جاتا، وجلت قلوبہم، اس کا دل ہو کے آتا ہے، ڈرتا ہے۔ زمین پہ کھڑے ہوئے تو زمین پیر کانپتا ہے، اللہ میں کیا جواب دوں، کیا جواب دوں، کیا جواب دوں اللہ کے پاس۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا مومن تو وہ ہوتا ہے، ہم لوگ ڈپلیکیٹ مومن ہیں جی، کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ آخری حرف بھول جاؤ اللہ کی قسم۔ منٹ منٹ پہ گمان بدلتا، منٹ منٹ پہ خیال بدلتا، منٹ منٹ پر مسجدیں بدلتی، منٹ منٹ پر سب کچھ بدلتا ہے۔ ایسے بہروپیوں کے لیے دین میں استحکام نہیں رہتا، پتہ آپ کو؟ نہیں۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے ایک مرتبہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ختم۔ میرا رب اللہ ہے تو پھر کسی کی پیشانی نہیں دیکھتا ہے، کسی کو چنتا اور دھنتا نہیں ہے، یہی چنتا اور وہی دھنتا ہے۔ نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے، بھروسہ آ جاتا ہے۔ جب اللہ کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین پر یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد پیدا کر کے اب دنیا والوں سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن یہاں ایمان گھٹ رہا ہے۔ ایمان گھٹتا نہیں، مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن یہ کیسے ڈپلیکیٹ مومن ہیں، کیسے ڈپلیکیٹ اسلام ماننے والے ہیں، اس کا ایمان گھٹ رہا ہے، ایمان گھٹ رہا ہے۔ اور کس لیے؟ آئیے میں ایک بات کو پھر سے اعادہ کر دیتا ہوں۔ جب قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، اللہ اکبر، جب بھی اس کا مسئلہ آتا ہے، جب بھی کوئی فتویٰ آتا ہے، جب بھی کوئی تصفیہ ہوتا ہے، قرآن اور سنت سے نہیں ہٹ سکتا، وہ نہیں ہٹ سکتا۔ وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہ قرآن اور سنت سے ہٹ نہیں سکتا ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اور آپ نے ابھی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب اور فیس بک میں، یوٹیوب نہیں، یو ڈوب کر دیے لوگوں نے، اس کو ڈوب گئے اس کے اندر۔ میرے بھائیوں، سارے لوگ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر یہ فیصلہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی بھی ایک عورت اگر کسی بھی مجلس میں چاہے چاند دیکھنے کی گواہی دے دے یا کسی اور چیزوں کی گواہی دے دے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس کی گواہی کو مکمل نہیں مانا جائے گا، اس کی گواہی آدھی گواہی ہے مردوں کے بنسبت، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کے دین میں اور اس کے ایمان میں، اس کے دین میں اور اس کی عقل میں، دونوں میں کمی ہے۔ کہاں ہے ہم مومن؟ کہاں ہے ہمارے اسلام کے ماننے والے؟ کہاں ہے ہمارے اہل حدیث کے علماء؟ کہاں ہے ہمارے اہل حدیث کے جاننے والے؟ کہاں ہے ہمارے اہل حدیث کے رہنما جو غلط فیصلے دیتے ہیں مرکزوں میں بیٹھ کر کے؟ اللہ کی قسم، چاہے مجھے کچھ بھی کہے، مجھے کہنے دو۔ کیوں؟ قرآن کے خلاف ہم کریں گے، حدیث کے خلاف ہم کریں گے، اور بڑی بڑی ٹوپیاں ہمارے سروں میں رہیں گی، ہم ڈوب کے مرنے کا وقت ہے میرے بھائیوں، لوگ تھوک رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، یہاں گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے کہ نہیں گھٹ رہا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے اپنا معاملہ ہو، چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ رب العالمین کے پر بھروسہ کرتے ہیں وہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی عظمت اور اس کی برکتوں کو کئی اینگل سے بیان فرمایا ہے، سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ماننے والوں کو کیسے مقرب کہا ہے؟ کئی امت کے مقرب بعض لوگوں میں سے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے مقرب اور چہیتے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہا وہ قرآن والے ہیں، قرآن کے جاننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، اس کے عمل کرنے والے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، اس کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ اہل القرآن وہ قرآن والے ہیں، اہل اللہ وہ اللہ والے ہیں، وہ خاصتہ اور اس کے چہیتے ہوتے، اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن والے ایسا کریں گے؟ حدیث والے ایسا کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن کے ماننے والے اس کی شیرینی کو بھی مانتے، اس کی مٹھاس کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا اور وہ کہتے ہیں، انی اری اللیل فی المنام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے رات میں ایک خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی اس کی تعبیر بتائیے، ایک خواب دیکھا ہے میں۔ اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے میرے بھائیو، ذرا سمجھو ان چیزوں کو، اس کی اصلیت کو سمجھو، اس کی برکت کو سمجھو آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، کہتے اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر ذرا مجھے بتانے دیجئے۔ وہ کہتے اللہ کے نبی یہ خواب کی تعبیر ذرا مجھے بتانے دیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلو بتاؤ، چلو بتاؤ، وہ آدمی جو کہا میں آج کے رات میں ایک خواب دیکھا تھا، وہ کیا ہے؟ آسمان میں دیکھتا ہوں کہ بادل ہیں اور وہاں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ اور وہ آدمی کہتے ہیں میں خواب میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ زیادہ لے رہے ہیں اور کچھ لوگ کم لے رہے ہیں۔ اب خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کے کہا کہ وہ خواب جو تم آسمان میں دیکھے، وہ آسمان میں جو دیکھا تم نے، وہ ایک بادل کی شکل میں ہے، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اور جو گھی اور شہد ٹپک رہا تھا وہ شہد ہیں۔ اور کہا اس سے کچھ لوگ لے رہے تھے کم اور زیادہ، کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دین کو کچھ لوگ زیادہ لیے، قرآن سے کچھ زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، قرآن پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کم لینے والے ہیں اور کم عمل کرنے والے ہیں۔ اور کہا وہ شہد اور جو گھی ہیں، وہ کہا قرآن کی شیریں ہیں، قرآن کی حلاوت ہیں، قرآن کی مٹھاس ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ مسجدوں سے قرآن کی ایسے شیریں اور ایسے مٹھاس پیدا کریں، ماننے والے، آنے والے، مسلین سے، لوگوں سے، خواتین سے، تاکہ اس مٹھاس کو لے کر کے وہ میٹھا بنے، وہ معزز بنے، وہ عظمت والا بن سکیں، وہ مبارک والا بن سکیں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں، بغاوتیں اور تنگ دامانی، خلیش، یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، کیسے ہمارا معاشرہ اصلاح ہوگا؟ ہمارے معاشرے کا اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم ان عظمتوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، میرے ساتھیو، اللہ اکبر، وہ قرآن، جس قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر پڑتے تھے، آسمان سے فرشتے اتر پڑتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں رات میں ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ آج لوگوں کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ٹائم کہاں میرے بھائی؟ وقت نہیں لوگوں کے پاس، عورتوں کے پاس، بچوں کے پاس۔ یہ دن بہ دن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے بچوں کا جائزہ لو، بیویوں کا جائزہ لو، اپنے جوان لڑکیوں کا جائزہ لو۔ خود گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرو۔ ماں اور باپ تلاوت کریں گے تو بچے بھی، بچیاں بھی تلاوت کریں گے، ورنہ دن رات اللہ کی قسم آخری نظر اس کے موبائل پر، اور جب بھی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے موبائل کی اسکرین پر۔ کہاں ہمارے پاس قرآن کی عظمت؟ ختم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے۔ اور پتہ ہے آپ کو، یہ بھی ایک بہت بڑی سیاست ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس کے دین سے، اس کے ایمان سے، اس کے مسجدوں سے، اس کے قرآن سے، اس کے تفسیر سے ہٹا کر کے لوگوں کو کیا ہے، ایک ایسے سوشل میڈیا پر لا کر کے کھڑا کر دیں تاکہ قرآن کی عظمت، اس کی برکت، حدیثوں کی عظمت ختم کر دیا جائے۔ اور لوگ دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں اور لگ چکے ہیں، عوام سے لے کر کے علماء تک، علماء سے لے کر کے جہلا تک، مرد سے لے کے خواتین تک، خواتین سے لے کر کے بچوں تک، بچوں سے لے کر کے بچیوں تک، سارے لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو آپ، جگہ پر، ہر جگہ پر، مسجد میں اور در و دیوار کے پاس، چوراہوں کے پاس۔ میرے بھائیو، ایک زمانہ تھا لوگوں کی تھیلیوں میں قرآن مجید ہوا کرتا تھا، کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ آج ساری چیزوں کو دھیرے دھیرے سائڈ کر دیا جا رہا ہے۔ آج لائبریریوں میں بیٹھنے والے کوئی نہیں، لائبریریوں کی دھول جھاڑنے والے کوئی نہیں، قرآن میں ڈسٹ پڑا ہوا ہے اس کو دیکھنے والے کوئی نہیں۔ موبائل کا دھول دن بھر میں 10 بار الٹ پلٹ کر کے صاف کرتے ہیں، بوڑھے جوان سارے لوگ اس میں، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں جن لوگوں نے قرآن کو بھلا دیا تھا، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اس عظمت کو بھلا دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بھول گئے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک بار پھر سے یہ سبق پڑھیں، پھر سے یہ لیسن پڑھیں، ورنہ میرے بھائیوں ہم سے بڑے اچھے اچھے لوگ تھے، اللہ نے اس کو بھی مردود بنا دیا، وہی سب کے سب مجرم بن گئے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے گھر میں، ان کا بیٹا ایک چھوٹا سا وہاں پر سو رہا تھا۔ قرآن کی عظمت کو دیکھیے، ان کی آواز کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے آسمان سے اتر پڑے، ایک بار تلاوت کیے، دیکھا گھوڑا کود رہا ہے، گھوڑا بھی وہاں تھا، بند کر دیے، پھر دوسرے مرتبہ کی، پھر کود رہا، بند کر دیے، پھر تیسرے مرتبہ پھر بند کر دیے، کہیں اس بچے کو کھنال نہ دیں۔ لیکن بچے کے پاس بیٹھ کر کے آسمان کی طرف ایسا دیکھے، سر اٹھا کر کے تو ایک سائبان ہے، اور وہ سائبان دھیرے 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 آسمان کے اوپر چلے جا رہے ہیں، اور چلے گئے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، میں آج رات قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا بنا ہوا تھا، میرا بچہ بھی سو رہا تھا وہاں پر، جیسے جیسے میں تلاوت کرتا تھا یہ کود رہا تھا۔ پورے واقعے کو، پوری تفصیلات کو بیان فرما دیا، کہا حذیر کا بیٹا، تمہاری آواز کو، تمہاری قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے خاطر آسمان سے فرشتے اتر پڑے تھے، اگر تم اس تلاوت کو جاری رکھتے تھے، اس تلاوت کو اگر تم جاری رکھتے تھے تو فجر تک فرشتے وہیں پر رہتے اور لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک زمانہ تھا قرآن مجید کی عظمت، اس کی برکت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر پڑتے تھے۔ آج یہ انسان ہے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کیا سمجھیں گے قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت، اس کی افادیت کو کیا سمجھیں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لے کے آئے۔ ذرا آئیے ہم گھروں کو دیکھ لیتے ہیں مختصر طور پر، اس کی عظمت تو اتنے ہیں جس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں گھنٹوں گھنٹہ تک۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بڑی عظیم حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ کاتب وحی کے لکھنے والے صحابی رسول، جب وحی اترتی تھی، اس وحی کو لکھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا، چلیے آئیے آپ کے سامنے وہ بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ ان کے پاس کھجور کا گودام تھا، کھجور کا گودام۔ میری بہنیں آپ لوگ بھی سن لو اور اپنے آپ کو اصلاح کرو، اپنے گھروں کو اصلاح کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ کتنے قسم کی باطل لوگوں سے جھاڑ پھونک اور باطل لوگوں سے تغرے بنوا کے گھروں میں رکھتے ہیں، ذرا ان لوگوں کو بھی بتاؤں گا میں، اور اس سے علاج کرو اپنے گھروں کو اور اپنے سماج کو اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حافظ ہیں۔ 4 لوگ حافظ ہیں آپ کے زمانے میں، اور آپ کے وقت میں 4 لوگ حافظ ہیں۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سر لسٹ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ کھجور کا گودام تھا، ایک دن دیکھا کہ دن بدن کھجور کم پڑتی جا رہی ہے، کیا بات ہے، کھجور کم پڑتی جا رہی، کیا بات ہے۔ انہوں نے سوچا کہ آج رات ہم یہیں پر گزاریں گے تاکہ دیکھیں کہ ہمارے کھجوروں میں کمی کیسے آ رہی۔ رات ہو گئی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدمی کی شکل میں ایک نوجوان آتا ہے اور کہتے ہیں السلام علیکم۔ آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے۔ پھر سوال کیا انسان میں سے ہو یا جنوں میں سے؟ جواب ملا انسان نہیں، ہم جن ہیں۔ جواب ملا ہم جن ہیں۔
اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تم کس لیے یہاں پر آئے ہو؟ تم اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کتے کے جیسا ہاتھ ہے اس کا، اور کتے کے جیسے بال ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں بال ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا جن ایسی ہوتے ہیں؟ کہا کہ ہاں جن ایسی ہی ہوتے ہیں۔ کہا کس لیے یہاں پر آئے ہو؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ صدقہ کرنا پسند کرتے ہیں، تو آپ کے مالوں میں سے کچھ خوراک لینے کے لیے آپ کے پاس پہنچا ہوں تاکہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، تاکہ ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تم سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہیں؟ تم جیسے جنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس نے کہا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کیا تم آیت الکرسی کو پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں آیت الکرسی یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے۔ پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اگر تم ایسی جگہ پر اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو ہمارے جیسے جن اور شیطان اس ایریے میں اس جگہ پہ نہیں آ سکتے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائی، قرآن کی برکت ہے یہ، اللہ اکبر۔ آج کیا ہے؟ تڑپ رہے مچھلی کی طرف گھروں میں لوگ، ہر گھر میں جن شیطان، گھر والے ہی شیطان بن گئے، تو اب اس میں کیا ہو؟ میرے بھائیوں، قرآن کی اس عظیم پیغام کو لے کے جاؤ اور اپنے گھروں میں آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کرو، شیطان سے اور جن سے حفاظت میں آؤ گے، شیطان اور جن سے الحمدللہ محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر دو آیتیں، جس پر وہ دو آیتیں ختم ہوتی، قرآن مجید کی سورہ بقرہ انہی آیتوں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی 3 راتیں پڑھ لے تو اس کے قریب کوئی شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ شیطان موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ شیطان یوٹیوب کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ شیطان فیس بک کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ سونے کی دعا نہیں، قرآن مجید کی آیات کی اہتمام نہیں، قرآن مجید کی آیتوں کی عظمت نہیں، اس کی سورتوں کی عظمت نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا آج کہاں؟ اس سے پہلے زمانے میں لوگوں کے گھروں سے قرآن کی گنگناہٹ کی آواز آتی تھی، قرآن کی گنگناہٹ کی آواز آتی تھی، اور آج کل ہر گھر سے ہر دروازے کے سامنے موبائل کے اندر ایسے اس کے واٹس ایپ کا جو ٹون ہے، منحوس ٹون، وہ آواز آتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ مسجد کی صفوں میں جمعے کے دن بھی، نمازوں میں بھی 5 منٹ کی نماز میں سکون نہیں۔ کہاں ہے قرآن مجید کی عظمت؟ میرے بھائیوں، پھر سے یہ لیسن پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر سے یہ لیسن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم اور آپ نہیں کھڑے ہوئے اور اس مشن کو ہم نے مضبوط نہیں بنایا تو یاد رکھیے گا ہماری نسلیں نہیں بخشیں گی، نہیں بخشیں گی، ہماری نسلیں نہیں بخشیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف آئیں، ان چیزوں کے اوپر ہم غور کریں۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بڑی عظیم بات ہے۔ صحابہ کرام وہ تھے بیچارے کہ بڑے بڑے صحابہ جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بالکل امڑ کے آ رہا تھا، لیکن یہی قرآن ہے، بتا دیے، سمجھا دیے، دل پانی پانی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ لے لیجئے، کیا تھا، کیا چیز ان کے سامنے پیش کیے؟ اللہ اکبر، قرآن مجید ہی کی تو آیتیں پیش کی، دل پانی پانی ہو گیا۔ بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ، امام بخاری نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اس کے سامنے کون سی کتابیں پیش کی، کون سی آیتیں پیش کی میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر، قرآن مجید کی آیتیں پیش کی۔ سورہ مریم کی آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھو،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار، انہوں نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پیش کی، پڑھتے گئے، دیکھ رہے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ ابھی مومن نہیں تھا، ابھی اسلام نہیں لایا تھا، ابھی دائرہ اسلام کے اندر نہیں آیا تھا، لیکن قرآن مجید ان کے دلوں میں اترتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک باتیں بیٹھتی چلی جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے آنکھوں کا پانی سب موبائل، یوٹیوب اور فیس بک نے ختم کر دیا، ہمارے حیا کو ختم کر دیا، ہمارے آنکھوں کا پانی ختم کر دیا، ہمارے دلوں کی جو محبت، جو خلوص اور اخوت ہونی چاہیے تھی، رب کی قسم سب مٹا کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، کتنے سمجھائے ان کو، کب تک سمجھائے؟ تھوڑی دیر تک پڑھے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! قرآن کی عظمت کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، سننے کے لیے فرشتوں کی جماعت آ کر کے بیٹھ گئے، لیکن آج انسانوں کی جماعت قرآن کی آیتوں کو اور قرآن کی عظمت کو سننے کے لیے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تیار ہیں؟ تیار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اب اگر ہم کہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا، ہمارے بچے خراب ہو گئے، ہماری بچیاں خراب ہو گئیں، ہمارے لوگ خراب ہو گئے، ہمارا فلاں خراب ہو گیا، سب سے پہلے ذمہ دار ہی خراب ہو گئے، تو بچے کیوں نہیں خراب ہوں گے؟ بتائیے، بڑوں سے بچے سیکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اگر معاشرے کا اصلاح کرنا ہے تو قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگاؤ، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو لوگوں تک سمجھاؤ۔ اس لیے ایک شعر میں بڑی بہترین تعبیر کیا ہے، وہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلنے کے لیے نکلا تھا ایک، ہے کہ نہیں؟ ایک منحوس نکلا تھا بدلنے کے واسطے، ہے کہ نہیں؟ نام بدل دیا، کام بدل دیا، یونیفارم بدل دیا، شکل و صورت بدل دی، قرآن کو نکالنے کے لیے، قرآن کی آیتوں کو نکالنے کے لیے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں سے نکال دیا، ختم کر دیا۔ تو ایسے مردود بہت سارے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہم اور آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہی وہ کتاب ہے جو لوگوں کو نیچے سے لے کر کے آسمان کے بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو بلندی پر تیرنے والے، ہواؤں میں پرواز کرنے والے کھینچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر پٹک دیتا ہے، جو مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ بس ہم ہی ہیں سب سے بہتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو ہم سمجھیں گے۔ اللہ اکبر! چند باتیں بیان کر کے اور اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں۔ قرآن کے حافظ، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے، قرآن کے سمجھنے والے، یہ اہل اللہ ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو اللہ والے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ کے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی بدنظمی اور اس کے ساتھ کوئی تذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ قرآن حفظ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا، پہناؤ اس کو تاج، پہناؤ اس کو زیور، پہناؤ اس کو تاج پوشی کرو، ایسے ایسے تاج جو آسمان میں سورج چمکتا ہے اس سورج کی طرح روشن دان ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن کی عظمتوں کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، بیچارے چمکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اور پتہ ہے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے والدین عجیب قسم کے ہوں گے۔ اللہ اکبر! ان کے والدین کے ساتھ تاج پوشی ہوں گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب ساری برکتیں اور یہ عظمت جو ہے، یہ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کی عظمتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی رفعت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو بے انتہا بلند فرما دیتا ہے۔
بے انتہا بلند فرما دیتا ہے۔ آج یہاں پر کہاں کوئی حافظ صاحب ہیں بیچارے، کوئی عالم صاحب ہیں، اس کو پوچھنے والے کون ہیں؟ وہیں تک محدود ہیں، لیکن اس کی عظمت جو ہے اللہ کے پاس، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والا آسمان ہے، نہ جاننے والے زمین ہے، اتنا بڑا فرق ہے، اتنی فوقیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ اس لیے دوستو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے جو منتشر تھے، بکھرے ہوئے لوگ تھے، ان تمام لوگوں کی عزت، احترام، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، سارے لوگوں کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر زندہ کیا۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو ایمان کو کھوکھلا مت رکھو، ایمان کو کھوکھلا مت بناؤ۔ ان چیزوں کو بھرنا ہے تو قرآن کو، نبی کے فرمان کو لے کر کے، قرآن کی عظمت کو لے کر کے، تب جا کر کے ہم اس خلا کو پر کر سکتے ہیں، ورنہ خالی تھے، خالی ہیں اور خالی رہیں گے۔ اس لیے قرآن مجید اس کی عظمتوں، اس کی برکتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو میں نے موقع اور محل کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار رب ذوالجلال والاکرام ہم سب جو بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آپ لوگوں نے بڑے ہی پرتپاکی انداز میں، بڑے ہی توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے سنے۔ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے، اور آپ تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی ان باتوں کے پر غور اور تدبر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اللہ دنیا کے اندر عزت نصیب عطا فرما، رب العالمین مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہمارے عزیزوں کو، بچوں کو، سب کو قرآن سے لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام قرآن مجید کی جو فضیلتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص جس طریقے سے سورہ بقرہ اور سورہ ملک ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو حالات چھوٹی چھوٹی جنوں، شیاطین اور اس طریقے سے جتنے حملے ہوتے ہیں، ان حملوں کا دفاع قرآن مجید کی ان آیتوں کے ذریعہ سے اس سے ڈیفنس کرنے، اس سے دفاع کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔